ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں مختلف حصوں میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو بیان کیا تھا۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اور اس واقعے سے ہمیں مزید اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ کتابوں کے اندر تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن حبان سلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور حکومت میں مجھے اور میرے ساتھ دیگر 8 آدمیوں کو روم کے بادشاہ نے قید کروا دیا۔ ہم سب دربار میں پیش کیے گئے اور میرے 8 ساتھیوں کو بادشاہ کے دربار میں شہید کر دیا گیا۔ جب میری باری آئی اور میرے قتل کا ارادہ کیا گیا تو ایک پادری آگے بڑھا، بادشاہ کے سر کو چوما، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے قتل نہ کیا جائے۔ بہرحال پادری کا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا بادشاہ کے دربار میں، اسے ایک ویلیو تھی، اس کا ایک سٹیٹس تھا، تو بادشاہ نے مجھے چھوڑ دیا اور اس پادری کے حوالے کر دیا۔ وہ پادری مجھے اپنے گھر پر لے گیا، پھر اس نے اپنی خوبصورت بیٹی کو بلایا اور مجھ سے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس سے تیری شادی کر دوں گا اور میں مالدار ہوں، اپنا مال بھی تجھے دوں گا، بس میری ایک شرط ہے، میری ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ تو مسلمان ہے، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے دین کو قبول کیا ہے، تو اپنے مذہب کو چھوڑ دے۔ بادشاہ کے دربار میں بھی میرا مقام اور مرتبہ ہے، اور تو دیکھ چکا ہے کہ میں نے بادشاہ سے تیرے بارے میں درخواست کی تو بادشاہ نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے چھڑوایا، یہ ٹھیک بات ہے، لیکن میں ایک عورت کے لیے اور دنیا کے لیے اپنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ کئی دن تک وہ پادری مجھے سمجھاتا رہا، لیکن میں اس کی بات کو رد کرتا رہا۔ ایک رات اس کی بیٹی نے مجھے اپنے باغ میں بلایا اور پوچھا کر کہا کہ میرے باپ کی بات کو تو کیوں نہیں مان لیتا؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میرے میں غیرت ہے، میرے میں حیا ہے، میرے میں وفا ہے، میں ایک وفادار اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں اپنے مذہب کو ایک عورت کے لیے اور دنیا کے لیے چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ لڑکی نے کہا اچھا تو مجھے ایک بات بتا، تو یہاں پر قیام کرے گا یا واپس اپنے وطن جائے گا؟ میں نے کہا کہ میں وطن چلا جاؤں گا۔ چنانچہ اس لڑکی نے مجھے ایک ستارہ آسمان پر دکھا کر کہا کہ اس ستارے کو نشانے کی طور پر یاد رکھو اور اس کی سمت کو پکڑ کر تم چلتے رہو، دن میں چھپ جانا، رات کو سفر کرنا، تم اپنے وطن میں پہنچ جاؤں گے۔ اس لڑکی نے مجھے سفر کا توشہ بھی دیا۔ میں 3 دن تک سفر میں چلتا رہا، 3 دن تک مسلسل میں سفر کرتا رہا۔ پھر جب چوتھا دن آیا تو میں نے دیکھا کہ اچانک کئی سوار میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب وہ سوار میرے پاس آئے تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی میرے 8 ساتھی ہے جس کو بادشاہ کے دربار میں شہید کر دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم تو شہید کر دیے گئے تھے، پھر تم یہاں پر کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج شہداء کی روحوں کو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے اندازہ لگائے میرے دوستو کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام اور مرتبہ تھا اللہ کے دربار میں، کہ شہداء کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کی جنازے میں شرکت کے لیے۔ اور شہید، اس کی زندگی کو میرے دوستو ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے ان کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے،
لیکن ان کی زندگی کا تم کو احساس نہیں ہوگا، وہ عالم برزخ کی بات ہے۔ پھر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا اور روانہ ہوا۔ چلتے چلتے تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے پھینک دیا، چنانچہ میں اپنے گھر کے قریب گرا، اور اتنے زور سے گرنے کے باوجود بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ واقعہ تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ میرے دوست، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حشر فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ کر دے، اور زندگی میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جیسا تقوی عطا فرمائے، ان کی جیسی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی جیسے موت بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔